نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما طغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون ہر قسم کی تعریف، توصیف، کبریائی، بڑائی اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے۔ درود و سلام کا نزول ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصیت کے ساتھ میرے اور آپ کے نبی آخر الزماں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ محترم سامعین اکرام، آج خطبہ جمعہ میں میرا جو عنوان ہے وہ ہے خشیت الہی، اللہ رب العالمین کا ڈر، اللہ کا خوف۔ قبل اس کے کہ اس عنوان کی مختصر طور پر وضاحت کروں، یہ بات آپ کے ذہن نشین کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ آج کا جو عنوان ہے خشیت الہی، اس خوف سے مراد خوف عبادہ ہے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ خوف کے کئی اقسام ہیں۔ ایک ہوتا ہے فطری خوف، یہ ہر ایک انسان کے اندر ہوتا ہے۔ فطری ڈر، فطری خوف ہر انسان میں پایا جاتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتھر سلام کیا کرتے تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوف زدہ ہو جاتے، ڈر جاتے۔ تو آج بھی ہمارے درمیان یہ خوف پایا جاتا ہے، اور یہ خوف کا ہونا کوئی گناہ نہیں ہے۔ کوئی موذی جانور آ گیا، انسان ڈر جاتا ہے، کوئی حادثہ ہو گیا، انسان ڈر جاتا ہے، کوئی اچانک غلط سلط حرکتیں کرنا شروع کر دے، خوف پیدا ہوتا ہے۔ تو یہ فطری خوف ہے جو ہر انسان کے اندر پایا جاتا ہے۔ لیکن میرا جو عنوان ہے اس سے مراد عبادت والا خوف ہے، عبادت والا ڈر، اور وہ خوف اللہ کے علاوہ کسی کے لیے جائز نہیں ہے۔ محترم حاضرین،
سورہ سجدہ کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اللہ رب العالمین اہل ایمان کے اوصاف بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ ایمان والے وہ ہیں جب ان کے سامنے قرآن مجید کی تلاوت کی جاتی ہے، قرآن پڑھا جاتا ہے تو وہ اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتے ہیں، سجدے میں گر پڑتے ہیں اور خشوع و خضوع کے ساتھ اللہ کو پکارتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں، اور وہ غرور نہیں کرتے، تکبر نہیں کرتے، اور ان کی کروٹیں ان کی بستروں سے الگ ہوا کرتی ہیں، یعنی وہ رات میں اپنے بستروں کو چھوڑ کر کے قیام اللیل کا اہتمام کرتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں، راتوں کو جاگ کر کے قیام کرتے ہیں اور اپنے رب کو خوف اور طمع کے ساتھ پکارتے ہیں۔ ڈر بھی ہوتا ہے، حرص بھی ہوتی ہے، ڈر اس بات کا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عذاب نہ دے، نار جہنم سے ہمیں اللہ تعالیٰ بچا لے، اللہ کے عذاب کے ڈر سے وہ عبادت کرتے ہیں۔ حرص ہوتی ہے جنت کی، اللہ کی نعمتوں کی، کہ اللہ کی جو نعمتیں ہیں، اللہ نے جنت کو جو مزین کیا ہے، خوبصورت بنایا ہے، طرح طرح کی جو نعمتیں اللہ نے جنت میں رکھی ہیں، ان نعمتوں کے ہم مستحق بنیں، ان نعمتوں کو حاصل کریں۔ یہ تڑپ ہوتی ہے، یہ حرص ہوتی ہے، ایک لالچ ہوتا ہے، اسی وجہ سے وہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں، راتوں میں اٹھ کر کے قیام کرتے ہیں، نماز تہجد ادا کرتے ہیں، اور ان کا یہ عقیدہ ہوتا ہے، اور اللہ نے جو رزق انہیں دیا ہے اس میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ محترم سامعین، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن اللہ رب العالمین فرمائے گا، اس آدمی کو جہنم سے نکال دو جس نے کسی دن مجھے یاد کیا تھا، جس نے کسی دن مجھ سے ڈرا تھا، میرا خوف جس کے اندر پیدا ہوا تھا، میرا ڈر جس کے دل میں پیدا ہوا تھا۔ توحید اگر ہے، توحید والا ہے، ایمان والا ہے، اگر اس نے کسی دن مجھ سے ڈرا تھا، میرا تقوی اس کے اندر پیدا ہو گیا تھا، تو اسے نار جہنم سے نکال دو۔ محترم سامعین، ایک اور حدیث ہے، حدیث قدسی، اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ میں اپنے بندوں کو دو خوف اور دو امن نہیں دوں گا۔ دو خوف دو امن، کیا معنی؟ کہ دنیا میں صرف امن ہو، آخرت میں بھی امن ہو، دنیا میں بھی امن ہو، دنیا میں بھی خوف ہو، آخرت میں بھی خوف ہو، ایسا اللہ تعالیٰ نہیں کرے گا۔ اللہ نے فرمایا، جب بندہ دنیا میں مجھ سے ڈرتا ہے، دنیا میں میرا تقوی اس کے دل میں پیدا ہوتا ہے، خشیت الہی اس کے اندر دنیا میں رہتی ہے، تو میں آخرت میں امن دوں گا۔ جو دنیا میں اللہ سے ڈرتا ہے اسے آخرت میں امن ہوگا، لیکن جو دنیا میں نڈر ہو کر کے زندگی گزارتا ہے، دنیا میں اللہ سے ڈرتا نہیں، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ دنیا میں نہیں ڈرتا تو میں اسے آخرت میں ڈراؤں گا۔ محترم سامعین، اب دیکھیں، دنیا یہ فانی ہے، ختم ہونے والی چیز ہے، دنیا کی زندگی ایک عارضی زندگی ہے، ہمیشہ باقی رہنے والی زندگی نہیں ہے۔ اگر انسان یہاں پر ڈرتا ہے، اللہ سے خوف کھاتا ہے، اللہ کے تقوی والی زندگی گزارتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے آخرت میں امن دیتا ہے۔ آخرت کا دن کتنا بھیانک دن ہے، کتنا کٹھن دن ہے، اس دن سارے کے سارے انبیاء بھی کانپ رہے ہوں گے، سورج زمین سے بالکل قریب ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، ہر کوئی خوف میں طاری ہوگا۔ ایسے وقت میں اللہ تعالیٰ امن دے گا، فرشتے آئیں گے، خوشخبری سنائیں گے کہ یقیناً یہ دن بڑا ڈراؤنا دن ہے، بھیانک دن ہے، لیکن ایمان والو تمہارے لیے خوشخبری ہے، ڈرنے کی کوئی بات نہیں، تو آئندہ جو زندگی ہے تمہارے ساتھ برا ہونے والا نہیں ہے، تمہارے ساتھ برا ہونے والا نہیں ہے، بلکہ تمہارے لیے امن ہے، تمہارے لیے امن ہے، تمہارے لیے اللہ نے جنت تیار کی ہے، تمہارے لیے اللہ نے جو وعدہ کیا ہے وہ وعدہ پورا ہونے والا ہے۔ خوش ہو جاؤ، نہ خوف کھاؤ، نہ غمزدہ ہو جاؤ، تمہارے لیے آنے والی جو زندگی ہے کامیاب زندگی ہے۔ فرشتے آ کر کے خوشخبری سناتے ہیں،
یقیناً ایمان والے خوف زدہ ہوں گے، فرشتوں کے کہنے پر ان کے دل مطمئن ہو جائیں گے۔ محترم سامعین، جو آدمی دنیا میں نڈر ہو کر کے زندگی گزارتا ہے، من مانی زندگی گزارتا ہے، گناہوں میں زندگی گزارتا ہے، آخرت کے دن بڑا خوف زدہ ہوگا، بڑے ڈر میں ہوگا کہ میرا انجام کیا ہوگا، میرا انجام کیا ہوگا، میرا انجام کیا ہوگا۔ سارے افراد اسے بھاگیں گے، اس سے بھاگیں گے، کوئی اس کا ساتھ نہ دے گا، کوئی اس کا ساتھ نہ دے گا، اور اس قدر اس کی رسوائی ہوگی، اس قدر اسے میدان محشر میں ذلیل کیا جائے گا۔ فرشتے اس کا نامہ اعمال دیں گے تو اس کی پیٹھ کے پیچھے سے دیں گے۔ وہیں پر ایمان والے ہیں، فرشتے عزت کے ساتھ، تکریم کے ساتھ، احترام کے ساتھ نامہ اعمال ان کے سامنے لائیں گے، ان کے سامنے پیش کریں گے، اور سیدھے ہاتھ میں نامہ اعمال تھمائیں گے کہ تم نے دنیا میں تقوی والی زندگی گزاری، آج ہم تمہارا احترام کرتے ہیں، تمہاری قدر کرتے ہیں۔ احترام کے ساتھ، تکریم کے ساتھ سیدھے ہاتھ میں اس کا نامہ اعمال تھما دیں گے۔ وہیں پر جو نافرمان انسان ہے، فرشتے اس کی عزت نہیں کریں گے، اس کی تکریم نہیں کریں گے، بڑی ذلت کے ساتھ اس کے پیچھے سے، پیٹھ کے پیچھے سے نامہ اعمال اس کے لیفٹ ہینڈ میں تھمائیں گے، اس کے بائیں ہاتھ میں تھمائیں گے۔ محترم سامعین، اس وقت ساتھ اللہ تعالیٰ دے گا، اللہ کے فرشتے دیں گے۔ جب اللہ تعالیٰ ہی ساتھ نہ دے گا، فرشتے تکریم نہ کریں گے، عزت نہ کریں گے، تو سمجھ جائیے کہ وہ دن نافرمانوں کے لیے بڑا خوف زدہ دن ہوگا۔ تو محترم سامعین، اللہ رب العالمین بڑے پیارے انداز سے سمجھاتا ہے کہ جو آدمی دنیا میں اللہ سے ڈرتا ہے، خوف کھاتا ہے، دنیا میں تقوی والی زندگی گزارتا ہے، تو آخرت میں اللہ رب العالمین اسے امن عطا کریں گے، آخرت میں اللہ تعالیٰ اسے چین و سکون کی زندگی عطا فرمائیں گے۔ خشیت الہی، اللہ رب العالمین کا تقوی، یہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے سے ہوتا ہے، اللہ کی فرما برداری کرنے سے پیدا ہوتا ہے۔ شیطان کی اگر اتباع کریں گے، شیطان کا ڈر اس کے دل میں پیدا ہو جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے کہتا ہے، انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاء فلا تخافوہم وخافونی ان کنتم مؤمنین۔ شیطان اپنے دوستوں کو ڈراتا ہے، جو اس کے راہ پر چلتے ہیں، جو اس کے متبعین ہیں، جو صراط مستقیم کو چھوڑ کر کے شیطان کی راہوں کی اتباع کرتے ہیں، جو نیکیوں والے راستے کو چھوڑ کر کے گناہوں کے راستے پر چلتے ہیں، شیطان انہیں اپنا دوست بنا لیتا ہے اور شیطان انہیں ڈراتا ہے۔ شیطان طرح طرح کے خوف ان کے دل میں پیدا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ شیطان سے نہ ڈرو، مجھ سے ڈرو اگر تم ایمان والے ہو۔ اسی طرح ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، فلا تخشوا الناس، کہ لوگوں سے مت ڈرو، مجھ سے ڈرو، اور تم آخرت کو بیچ کر کے دنیا کو نہ خریدو۔ محترم سامعین، آپ غور کریں، اللہ تعالیٰ کہیں یہ حکم دیتا ہے کہ شیطان سے نہ ڈرو، کہیں یہ کہتا ہے کہ لوگوں سے نہ ڈرو، ڈرو تو صرف مجھ سے ڈرو۔ تو آپ غور کریں قرآن مجید کے ان آیات پر۔ اگر انسان صراط مستقیم کو چھوڑ کر کے غلط راہوں کی اتباع کرے گا تو اس کے دل سے اللہ کا خوف چلا جائے گا۔ اللہ کا خوف جب اس کے دل سے چلا جائے گا تو شیطان کا خوف پیدا ہوگا، شیطان کا ڈر پیدا ہوگا، لوگوں کا ڈر اس کے دل میں آئے گا۔ لوگ ہی نہیں بلکہ معمولی چیزوں سے وہ ڈرنا شروع کر دے گا۔ جب وہ سفر کر رہا ہے، کہیں جا رہا ہے، بلی سامنے آتی ہے تو وہ سفر نہیں کرے گا، ڈر پیدا ہوگا، وہ معمولی بلی سے ڈرے گا کہ اگر میں چلا جاؤں گا تو کچھ نہ کچھ حادثہ ہو جائے گا۔ اس کے گھر کے چھت پر سے کوئی الو پکارتا ہے، اس کا دل تیزی کے ساتھ دھڑکنے لگے گا کہ الو نے پکار لیا ہے، اب ہمارے گھر میں سے کسی کا وکٹ اڑنے والا ہے، کوئی مرنے والا ہے، کسی کا انتقال ہونے والا ہے، اس کی دھڑکنیں تیز ہونے لگتی ہے۔ یہ اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر نہ ہونے کا نتیجہ ہے۔ وہ ڈرتا ہے معمولی دھاگے سے، وہ اپنے ہاتھ میں دھاگا باندھتا ہے،
اپنے پیر میں دھاگا باندھتا ہے کہ اگر میں یہ دھاگا بنوں گا، اگر میں یہ دھاگا باندھوں گا تو میری حفاظت ہوگی، یہ دھاگا مجھے بچائے گا پریشانیوں سے، مصیبتوں سے، لیکن نتیجہ اس کے برعکس ہوتا ہے، اس کے الٹا ہوتا ہے۔ وہ خود دھاگے کی حفاظت کرتا ہے، وہ خود دھاگے کی حفاظت کرتا ہے، لیکن سوچتا کیا ہے اس کے ذریعے سے میری حفاظت ہوگی۔ نعوذ باللہ، کئی افراد ایسی جگہ پہ دھاگا باندھتے ہیں جنہیں بیان کرنے کے لیے شرم آتی ہے۔ پوچھا گیا کہ یہاں پر کیوں باندھتے ہو دھاگا؟ کہا جاتا ہے کہ پھٹ جائے گا، اگر ادھر ادھر باندھیں گے تو دھاگے کی حفاظت نہیں ہو پائے گی، وہ پھٹ جائے گا۔ محترم سامعین، آدمی خود اس دھاگے کی حفاظت کر رہا ہے، لیکن سوچتا کیا ہے کہ اس کے ذریعے سے میری حفاظت ہوگی۔ محترم سامعین، اللہ نے سچ کہا، جو اللہ سے ڈرتے ہیں، جس کے دل میں اللہ کا خوف اگر آ جائے تو وہ معمولی چیزوں سے نہیں ڈرے گا، نہیں گھبرائے گا۔ محترم حاضرین، یہ بات یاد رکھیں، بہت سارے افراد یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں گناہوں سے ڈرنا چاہیے، یعنی انسان چوری کر رہا ہے تو اسے ڈرنا چاہیے، اگر انسان زنا کر رہا ہے تو اس کے دل میں ڈر پیدا ہونا چاہیے، اگر انسان کوئی اور غلط کام کر رہا ہے تو غلط کام سے انسان کو ڈرنا چاہیے۔ خشیت کا معنی صرف اتنا ہی نہیں ہے، بلکہ خشیت کا معنی کیا ہے؟ قرآن مجید کی آیت ہے والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلہ، کہ ایمان والے وہ ہوتے ہیں جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، خرچ کرنے کے باوجود بھی ان کے دل میں کب کبھی تاری رہتی ہے، ان کے دل لرزتے ہیں، ڈرتے ہیں۔ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، اہل ایمان کے اوصاف اللہ نے بیان کیے کہ ایمان والے وہ ہیں جو نماز ادا کرتے ہیں خشوع اور خضوع کے ساتھ۔ بعض مفسرین نے یہاں پر خشیت کا معنی لیا ہے، یعنی اللہ کی عبادت کرتے ہیں خشیت کے ساتھ، اللہ سے ڈرتے ہوئے عبادت کرتے ہیں۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب سوال کیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں پر جس خشیت کی بات کہی گئی ہے وہ کون سی خشیت ہے، کون سا ڈر ہے کہ انسان چوری کرتے ہوئے ڈر محسوس کرے یا زنا کرتے ہوئے ڈر محسوس کرے، یہ خشیت مراد ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ خشیت نہیں، بلکہ آدمی نماز پڑھ رہا ہے، اللہ سے ڈر رہا ہے، اللہ سے ڈر رہا ہے کہ کہیں اس کی نماز غیر مقبول نہ ہو جائے۔ آدمی زکوٰۃ دے رہا ہے لیکن اس کے دل میں اللہ کا ڈر ہے کہیں میری زکوٰۃ رائگاں نہ جائے۔ آدمی حج کر رہا ہے، اس کے دل میں ڈر ہے، خوف ہے کہیں میرا حج بیکار نہ جائے۔ محترم سامعین، نیکیاں کرتے ہوئے، اچھے کام کرتے ہوئے ڈرنا، یہ اصل خشیت ہے، یہ اصل اللہ کا ڈر ہے۔ آپ سلف صالحین کی زندگی کا اگر آپ مطالعہ کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا ہمارے اسلاف ایسے تھے جن کے نیکیاں بہت تھے، آسمان کے تاروں کے برابر جن کی نیکیاں تھے، اتنے زیادہ نیکیاں کرنے والے۔ ڈر کا یہ عالم تھا، وہ راتوں میں اٹھ کر کے تہجد پڑھا کرتے، گھنٹوں اللہ کی بارگاہ میں بیٹھ کر کے رویا کرتے تھے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کون نہیں جانتا؟ ایک مرتبہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ گشت لگا رہے تھے، آپ ایک گھر کے پاس پہنچے، اس گھر سے سورہ طور کی تلاوت سنائی دے رہی تھی۔ والطور وکتاب مسطور فی رق منشور والبیت المعمور، سورہ طور کی تلاوت اس گھر سے ہو رہی تھی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی سواری کو کھڑا کرتے ہیں، اپنی سواری کو چھوڑ کر کے آتے ہیں، دیوار پر ٹیک لگا کر قرآن مجید کی تلاوت سنتے ہیں۔ سورہ طور کی تلاوت سن کر وہ اپنے گھر کو واپس لوٹتے ہیں، پلٹتے ہیں۔ گھر جانے کے بعد 1 مہینہ بیمار ہو جاتے ہیں، 1 مہینہ بیمار ہو جاتے ہیں۔ محترم سامعین، کون ہے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ آپ اندازہ لگائیں، جن کے سینکڑوں نے کیا، جو ایک مشورہ دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے مشورے کو قرآن کی آیتیں بنا کر کے نازل کرتا ہے۔
جس سے شیطان بھی لرزتا ہے، جو ہمیشہ یہ فکر کرتا ہے کہ میں نیکیوں میں سبقت کروں، نیکیوں میں آگے بڑھوں، مال لٹاتا ہے، مال خرچ کرتا ہے اور جہاد میں شریک ہوتا ہے، ہر طرح کی قربانیاں دیتا ہے، وقت کا خلیفہ ہے، وقت کا خلیفہ ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اس کے تقوی، اس کے خشیت، اس کے ڈر کا یہ عالم ہے، قرآن مجید کی سورت کو سن کر کے بیمار ہو جاتا ہے، بیمار ہو جاتا ہے، ایک مہینہ مسلسل بیمار رہتے ہیں۔ ایسے کئی ایسے واقعات ہیں، سفیان الثوری علیہ الرحمہ کے بارے میں بھی آتا ہے، وہ قرآن مجید کی تلاوت کو سن کر کے اللہ رب العالمین کے خوف سے، اللہ کے ڈر سے بیمار ہو جایا کرتے تھے۔ محترم سامعین، خشیت الہی، اللہ کا تقوی، اللہ کا خوف ایک ایسی چیز ہے جس کے ذریعے سے اللہ تعالی ہمیں کامیاب بناتے ہیں، کامیاب بناتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے بنی اسرائیل کا واقعہ، جس نے اپنی زندگی میں گناہ کے کام کیے، بہت سارے گناہ کے کام کیے، لیکن اس کے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہوا، ڈر اس کے دل میں آ گیا۔ اس نے اپنے بیٹوں سے بلا کر کے کہا کہ جب میں مر جاؤں تم مجھے جلا کر کے میری راکھ کو سمندر میں بہا دینا۔ اس کے بیٹوں نے ایسا ہی کیا، اللہ رب العالمین کے حکم سے اسے جمع کیا گیا۔ جب اللہ نے اس سے سوال کیا کہ تو نے یہ کام کیوں کیا، تو اس نے کہا تھا اے اللہ تیرا ڈر مجھ سے میرے اندر پیدا ہو گیا، تیرا خوف، خشیت میرے اندر آ گئی کہ میں نے اتنے گناہ کیے ہیں، مرنے کے بعد میرے ساتھ کیا ہوگا، مجھے میرے انجام کی فکر ہونے لگی۔ میں اپنے برے انجام کو دیکھتے ہوئے، برے انجام کو سوچتے ہوئے میں نے یہ قدم بڑھایا۔ محترم سامعین، اس کی خشیت، تقوی، اللہ کا ڈر، اللہ کے خوف کی بنا پر اللہ رب العالمین نے اسے معاف کر دیا، بخش دیا، اس کے حق میں جنت کا فیصلہ کیا گیا۔ یقیناً انسان کے دل میں خشیت آتی ہے، اللہ کا تقوی آتا ہے، یہی تقوی انسان کو کامیاب بناتا ہے۔ قیامت کے دن عرش نفسا نفسی کا عالم ہوگا، 7 قسم کے افراد اللہ کے عرش کے سائے تلے ہوں گے، اللہ کے عرش کے نیچے ہوں گے۔ ان میں سے ایک آدمی وہ ہوگا جو اللہ سے ڈرنے والا ہوگا، اللہ سے ڈرنے والا۔ حدیث میں آیا ہے کہ ایک عہدے والی عورت، منصب والی عورت، خوبصورت عورت اسے برائی کی طرف بلائے تو وہ یہ کہہ کر کے پیچھے ہٹ جائے میں اللہ سے ڈرتا ہوں، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، اللہ کا تقوی میرے دل میں پایا جاتا ہے۔ یقیناً ہمیں اس حدیث سے بھی یہ بات واضح معلوم ہوتی ہے، اگر ہم چاہتے ہیں ہماری اولاد نیک بنے۔ بہت سارے والدین آج شکایت کرتے ہیں کہ ہماری اولاد بگڑ رہی ہے، ہماری اولاد غلط راستے پر جا رہی ہے۔ ہم نے بچپن سے پالا، انہیں بڑا کیا، لیکن بڑے ہونے کے بعد ہماری اولاد ہمیں چھوڑ کر کے کسی کے ساتھ چلی گئی۔ محترم سامعین، آپ دیکھیں اس حدیث میں غور کریں، عورت عہدے والی ہے، مالدار ہے، خوبصورت ہے، اگر ایسی عورت خود بخود دعوت دے، غلط کاری کی طرف بلائے، برے کام کی طرف بلائے، تو آدمی کا بچنا ناممکن ہے، الا یہ کہ اس کے اندر خشیت ہو، اللہ کا تقوی ہو، اللہ کا ڈر ہو۔ اللہ کے ڈر کی وجہ سے وہ گناہ سے باز آ سکتا ہے۔ بخاری کی مشہور و معروف روایت، کفل نامی ایک شخص جو بڑا بدکار تھا، بڑا زانی تھا، بڑا عیاش تھا، اس نے کئی گناہ کے کام کیے۔ ایک مرتبہ اس نے گناہ کے لیے اپنی ہی قریبی خالہ زاد بہن کا انتخاب کیا، چچا زاد بہن کا انتخاب کیا، اور اس کی چچا زاد بہن وہ اپنی حالت بیان کرتی ہے کہ میں بڑی مجبور تھی، میرے پاس پیسے نہیں تھے اور زندگی گزارنے کے لیے کوئی چیز میرے پاس نہیں تھی، بڑی مجبور تھی، زندگی کے لیے کچھ انتظام کرنے کے لیے بڑی بے بس تھی۔ اتنے ہی میں اس کا چچا زاد بھائی اس کے سامنے آتا ہے، آ کر کے کہتا ہے تیری جو بھی خواہش ہے میں پوری کر دوں گا، زندگی کی جتنی ضروریات ہیں ان تمام ضروریات کو پورا کر دوں گا، لیکن ایک شرط ہے۔ وہ شرط بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ صرف میرے ساتھ ایک رات گزارنا،
ایک رات میرے ساتھ گزارنا، تم جو چاہو میں وہ دینے کے لیے تیار ہوں۔ عورت مجبور ہے، بڑی مجبور ہے زندگی سے، وہ راضی تو ہوتی ہے جب رات ہوتی ہے، کمرے کا دروازہ بند ہوتا ہے، لڑکا جب اس کی طرف رخ کرتا ہے عورت کو دیکھتا ہے زار و قطار رو رہی ہے، اس کے جسم پر کبھی تاری ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہے، یہ سوال کرتا ہے کہ کمرہ بند ہے، دنیا میں کوئی دیکھنے والا نہیں، وہ سارے دروازے بند کیے گئے ہیں جہاں سے دنیا دیکھتی ہے، رونے کی کیا ضرورت ہے، ڈرنے کی کیا ضرورت ہے، خوف کھانے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ عورت فوراً کہتی ہے کہ میں دنیا والوں سے نہیں ڈر رہی ہوں، میرے دل میں اس اللہ کا خوف آ رہا ہے، اگر میں اسی گناہ میں انتقال کر گئی تو میرا انجام بڑا برا ہوگا، مجھے جہنم میں ڈالا جائے گا، جہنم کی آگ سے میں ڈر رہی ہوں کہ آخرت میں میرا انجام کیا ہوگا، آخرت کی زندگی جو ہمیشہ کی زندگی ہے، اگر میرے حق میں جہنم کا فیصلہ کیا گیا، جہنم میں میں چلی گئی تو میرا انجام کیا ہوگا؟ جیسے عورت اپنی زبان سے یا الفاظ کہتی ہے، لڑکا سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے، سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ اس نے ابھی گناہ کیا نہیں، تقوی کا یہ عالم ہے، اس طرح خشیت اس کے اندر موجود ہے اللہ تعالیٰ کی، اس طرح وہ اللہ سے ڈر رہی ہے، میں نے زندگی میں کبھی نیکی نہیں کی، میں نے کبھی اچھا کام نہیں کیا، میری راتیں تو عیاشی میں گزری ہے، میری راتیں تو گناہوں میں گزری ہے، میں اتنا بڑا گنہگار، لیکن کبھی میرے دل میں کبھی تاری نہیں ہوئی، کبھی میرے دل میں اللہ کا تقوی پیدا نہیں ہوا۔ وہ لڑکا اس لڑکی کو دیکھ کر کے فوراً توبہ کرنے پر مجبور ہو گیا کہ ابھی اس نے گناہ کیا نہیں، اتنا ڈر، اتنا خوف، میں اتنا گنہگار ہوں تو اللہ سے مجھے کتنا ڈرنا چاہیے، کتنا خوف کھانا چاہیے۔ محترم سامعین، گناہوں سے بچنے کے لیے یہ ایک ہی راستہ ہے کہ انسان اپنے دل میں اللہ کا خوف پیدا کرے۔ اگر ہم ہماری اولاد کو اللہ کا ڈر بتائیں گے، اللہ کا خوف ان میں پیدا ہوگا، اللہ کی خشیت ان میں پیدا ہوگی، تو یقیناً ہماری اولاد غلط راستے پر نہیں جائے گی، ہماری اولاد آپ کی بچپن کی محبت کو بھلائے گی نہیں، ہمیشہ یاد رکھے گی، بشرطے کہ ان کی تربیت صحیح طور پر کی جائے، اللہ کا تقوی، اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف ان کے دل میں بٹھایا جائے۔ اللہ کا خوف، اللہ کا تقوی ہی وہ چیز ہے جو ہمیں ہر طرح کے گناہوں سے بچا سکتی ہے۔ بہرکیف محترم سامعین، خشیت الہی بڑا طویل موضوع ہے، وقت ختم ہو چکا ہے، آخر میں یہی نصیحت ہے کہ ہمیں خشیت الہی اپنے دل میں لانا چاہیے۔ اللہ نے قرآن مجید میں کئی مخلوقات کے بارے میں ذکر کیا، پہاڑوں کا اللہ نے تذکرہ کیا، درختوں کا تذکرہ کیا، پتھروں کا اللہ نے تذکرہ کیا، ان کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ نے کہا کہ یہ جو مخلوق ہے یہ بھی اللہ سے ڈرتی ہے، ان کے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہوتا ہے۔ کئی پتھر ایسے ہیں جو ٹوٹ جاتے ہیں اللہ کی خشیت سے، اللہ کی خشیت سے ٹوٹ جاتے ہیں۔ محترم سامعین، جو بے جان چیز ہے وہ اللہ تعالیٰ سے اس قدر ڈرتی ہے تو ہمیں کس قدر اللہ سے ڈرنا چاہیے، اللہ کا خوف کھانا چاہیے۔ جمعہ کے دن کے بارے میں بھی یہ حدیث بڑی مشہور ہے، جمعہ کا دن آتا ہے، دنیا کی ساری مخلوق اللہ کو یاد کرتی ہے، اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے، اللہ سے گڑ گڑاتی ہے، روتی ہے اللہ کے بارگاہ میں، کیونکہ جمعہ ہی کا وہ دن ہے کہ اسی دن اللہ تعالیٰ قیامت قائم کرے گا، قیامت واقع ہوگی تو جمعہ کا دن ہی ہوگا۔ محترم سامعین، قیامت کی بڑی نشانیاں آ جانے کے بعد انسان جتنا توبہ کر لے اس کا توبہ اس کے کچھ کام نہیں آئے گا، لہذا دنیا میں اللہ نے ہمیں موقع دیتا ہے، ڈھیل دیتا ہے، اللہ بڑا مہربان ہے، رحم و کرم کرنے والا ہے، اللہ ہمارے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ کرتے ہوئے مواقع فراہم کرتا ہے سدھرنے کے لیے، سیدھے راہ پر آنے کے لیے۔ انسان کتنا بدبخت ہے اور کتنا بیوقوف ہے، ہمیشہ کی جو زندگی ہے اس زندگی کو بنانے اور سنوارنے کو چھوڑ کر کے دنیا کو بنانے کے پیچھے پڑا ہے۔ یقیناً
دنیا کو بنانا چاہیے، لیکن اس قدر دنیا میں نہیں ڈوبنا چاہیے کہ انسان اپنی آخرت کو بھلا بیٹھے، چونکہ ہمیشہ کی زندگی ہے، ہمیشہ جو کبھی ختم نہ ہونے والی زندگی ہے، اور عیش و آرام والی زندگی اگر اللہ تعالیٰ جنت کا فیصلہ کر دے تو بڑی عیش و آرام والی زندگی ہوگی، اگر اللہ تعالیٰ برا فیصلہ کر دے جہنم میں چلے جائیں گے تو یقیناً وہ مرحلہ بڑا دشوار کن اور بڑا ذلیل و رسوا کن مرحلہ ہوگا۔ اللہ رب العالمین سے دعا کریں اللہ سبحانہ و تعالی ہم مسلمانوں کو اللہ سے ڈرنے، اللہ کا خوف اپنے دلوں میں پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں سیدھے راہ پر چلائے، صحیح راستے کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں ہر طرح کے گناہ سے اپنے آپ کو بچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین تقبل رب العالمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله يأمر بالعدل والإحسان، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ عباد الله رحمني ورحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، وذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله تعالى وأولى وأجل وأتم وأكبر۔